शहर में बढ़ती बुराइयों, खुदकुशी के वाकयात और दीगर गैर अखलाकी गैर शरई उमूर की रोकथाम के लिए मालीगांव समाज सुधार कमेटी की मीटिंग का इनेकाद। मदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मालेगांव सुधार कमेटी की जानिब से शहर मालेगांव के सरकर्दा अफराद और बिलखुसूस बिला तफरीक़ मसलक व मज़हब उलमाए किराम को यहाँ पर मदऊ किया गया और शहर के जो मौजूदा हालात हैं, ख़ास तौर पर जुआ, ज़िना, नशा और उसके अलावा ख़ुदकुशी और हाईवे पर जो हादसात हो रहे हैं और उनके अलावा दीगर जितने भी मामलात हैं, शहर में बुराइयां जन्म ले रही हैं, उन तमाम बुराइयों के रोकथाम के लिए यहाँ पर उलमाए किराम और सरकर्दा अफराद ने बहुत सारे मामलात पर गौर व खौस किया और जो नताइज अख़ज़ किए गए हैं उसमें इलाका वाइज कॉर्नर मीटिंगें हैं और बड़े इजलास हैं और उसी के साथ साथ मसाजिद के जो उलमा अइम्मा हैं उन लोगों को कुछ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और मुआशरे के जो सरकर्दा अफराद हैं, ख़ास तौर पर मीडिया से जुड़े हुए और उसके बाद डॉक्टर्स हज़रात, वकील हज़रात, टीचर्स हज़रात, स्कूल के मसाजिद और मकातिब के जो ज़िम्मेदारान हैं, सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं, तमाम लोगों को बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। हर कोई अपनी अपनी ज़िम्मेदारी यहाँ से लेकर रवाना हुआ है और हम अब शहर के तमाम लोगों से, सरपरस्त हज़रात से ये अपील करते हैं कि जिस तरीके से ये शहर के उलमा, अइम्मा, समाजी कारकुन, मीडिया के जितने भी हज़रात हैं, ये सब लोग जब खड़े हुए हैं बुराइयों के ख़िलाफ़ में, तो अब सरपरस्त हज़रात से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप सब लोग जब ये आपके पास आएँ या आपके बच्चों को समझाने के लिए आएँ या जो कोई भी मामलात आपके पास हो वो इन तक पहुँचाएँ और ये जब समझाने के लिए आएँ तो आप इनकी बातों को बगौर सुनें और यकीनन ये जितनी भी बुराइयां हैं, ये बुराइयां इज्तिमाई तौर पर हमारे मुआशरे में जन्म ले रही हैं, तो कोई एक फ़र्द वाहिद इस बुराई का ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए इज्तिमाई तौर पर हम सब को आगे आना होगा और आगे आकर इन बुराइयों का ख़ात्मा करना होगा। मालेगांव शहर सुधार कमेटी की जानिब से आज एक अहम मीटिंग जमात इस्लामी के दफ्तर मुशावरत चौक पर मुनक़्क़द हुई। उसकी सब तफसील तो हमारे जनाब हाफिज़ ग़फ़रान अशरफ़ी साहब ने आपके गोश गुज़ार कर दी है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि बुराइयों को रोकने के सिलसिले में ख़ुदकुशी है, नशा है, बेहयाई है, बदअखलाक़ी है और जो हमारे शहर में नाजायज़ ताल्लुक़ात बढ़ रहे हैं, सूदी लेन देन बढ़ रहा है, इन सब पर गौर व खौज़ करने के बाद ये बात तय हुई है कि हमें जंगी पैमाने पर इन बुराइयों के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम चलानी है इंशाअल्लाह और हम सब यानी सारे मसलक मकातिब फ़िक्र के लोग मिलकर इसी तरह अवाम, ख़वास, उलमा, गैर उलमा सब मिलकर इंशाअल्लाह इस मुहिम को चलाएँगे और हर सतह पर चलाएँगे इंशाअल्लाह। अब उस सिलसिले में जो बातें आपसी मशवरे से तय पा गई हैं उनका मैं इस वक्त ऐलान व इजहार कर रहा हूँ। एक बात तो ये तय हुई है कि इंशाअल्लाह 1 महीने तक तमाम मसाजिद में, हर मसलक की मसाजिद में इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि इसी मौजू पर यानी ख़ुदकुशी पर, नशे पर और जो बुराइयां फैल रही हैं इन बुराइयों के सिलसिले में जुमा का ख़िताब हो ताकि पूरे शहर में बात आम हो सके। इसी तरह ये बात तय पाई है कि ख़ुदकुशी को रोकने के लिए और ख़ुदकुशी के जो असबाब हैं उनके ऊपर नज़र करते हुए ये कोशिश की जाए कि काउंसलिंग हो। बहुत से लोग अपने मसाइल की वजह से, नफसियाती दबाव की वजह से इस तरह ख़ुदकुशी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि इंशाअल्लाह शहर भर में 3 काउंसलिंग सेंटर अभी फ़िल वक्त शुरू किए जाएंगे, जहां मुस्तकिल एक बंदे को बिठाया जाएगा और
ان سے لوگ اپنے مسائل کے سلسلے میں جو بھی ان کی پریشانی ہے وہ رابطہ کریں، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی ہوگی جو علماء کی اور سمجھدار لوگوں کی ہوگی، جو مسائل کی نوعیت کے اعتبار سے اس کو حل کریں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ایک کونسلنگ سینٹر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آگرہ روڈ پر قائم ہو، اور ایک کونسلنگ سینٹر انشاءاللہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم ہوگا، اور ایک کونسلنگ سینٹر ہم لوگ جمعیت اہل حدیث کے معرفت شہر میں کسی جگہ انشاءاللہ قائم کریں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی طے پائی ہے کہ شہری سطح پر جہاں جہاں خواتین کے اجتماعات ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بیداری لانے کی کوشش کی جائے۔ خواتین کے 3 بڑے اجتماعات شہر کے الگ الگ حصوں میں ہوں، اور اس میں بڑے پیمانے پر بہنوں کو جمع کیا جائے، ان کو بیدار کیا جائے۔ اسی طرح 3 بڑے اجلاس اصلاح معاشرہ کے منعقد کیے جائیں جو شہر کے الگ الگ حصوں میں ہوں، اور اس میں ہر مسلک اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ گفتگو کریں، تاکہ ایک ملا جلا پیغام، ایک متحدہ پیغام جا سکے۔ اسی طرح ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کرنے کی بات طے کی گئی ہے کہ ہم لوگ ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کریں، جس کی جو بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، وہ اس پر بتائے، پھر آگے ہم لوگ اس سلسلے میں کارروائی کریں۔ چونکہ مسئلہ نشے کا ہے، خودکشی کا ہے، اور ایسے معاملات کا ہے جو کہیں نہ کہیں قانون سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ قانونی طریقے پر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ان میں حاجی یوسف صاحب بھی ہیں، سہیل ماسٹر صاحب وغیرہ بھی ہیں۔ ان حضرات کے ذریعے کوشش ہوگی کہ ڈپارٹمنٹ کو بھی متوجہ کیا جائے، اوپر تک بات پہنچائی جائے، اور جہاں سے بھی ہم اس سلسلے میں کوئی کارروائی کروا سکتے ہوں ہم اس کی کارروائی کروائیں، تاکہ نشے کے کاروبار پر قدغن لگ سکے۔ میڈیا کے حضرات سے ہم نے گزارش کی، اور پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف یہ نہ ہو کہ آپ حضرات کوئی خبر لگا دیں اور کسی کی بائٹ لے کر لگا دیں، کوشش کریں کہ اس موضوع کو ہم زندہ رکھیں، تازہ رکھیں، لوگوں تک پہنچیں۔ اسی طرح یہ بات بھی طے پائی ہے کہ انشاءاللہ ہر محلے کی سطح پر ایک کمیٹی بنائی جائے جو تنازعات کو بھی حل کرے، مسائل پر بھی نگاہ رکھے، اور اگر کہیں برائی پھیل رہی ہے تو اس کو مٹانے کے لیے کوشش کی جائے۔ ہمارے اطہر حسین اشرفی صاحب نے یہ اچھی بات کہی کہ جو ہمارا ایک سماجی دباؤ تھا، اس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل ہو رہے ہیں، تو اس سماجی دباؤ کو قائم رکھنے کے لیے یہ ایک کمیٹی بنے جو تنازعات بھی حل کرے، اور جو مشکل معاملات مسائل میں آگے بڑھ کر کوئی کارروائی کر سکے۔ اگر ہوگا تو ہم لوگ مسجد سے جوڑ کر اس کو قائم کریں، اور اگر جہاں نہیں ممکن ہو تو مسجد کے علاوہ بھی محلے کی سطح پر ایک اس طرح کی کمیٹی ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی طے پائی ہے کہ ریلی نکالی جائے، اسکول کے بچوں کی بھی ریلی نکلے، چھوٹی بچیوں کی بھی ریلی نکلے، ان کے ہاتھ میں ایسے تختیاں ہوں جس پر سلوگن لکھے ہوئے ہوں، اور اس کی وجہ سے بھی ایک بیداری عام ہوگی۔ مدارس کے بچے بھی نکلیں، مکاتب کے بچے بھی نکلیں، اور میں مدارس کے اور اسکولوں کے ذمہ دار حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں توجہ دیں۔ یہ بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے، اگر شہر کو بچانا ہے تو پھر آگے آنا ہے۔ اگر اب بھی ہم لوگ عافیت گاہوں میں رہے، شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو ریت میں چھپا کے سمجھتے رہے کہ طوفان نہیں آیا ہے، تو یہ بہت بڑی خوش فہمی ہوگی۔ خودکشی کی وارداتیں پچھلے 2-2.5 مہینے میں 50 سے زائد ہو چکی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے سنگین مسائل سامنے آ رہے ہیں، ناجائز تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح بلیک میلنگ کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ ایسے افراد متعین کریں جو بلیک میل کرنے والے لوگوں کو نشان زد کریں، اور پھر ان پر کوئی قانونی کارروائی ہو سکے۔ اسی طرح جو سودی کاروبار بڑھ رہا ہے، سود پر پیسہ دے رہے ہیں اور بہت سارا پیسہ وصول کر رہے ہیں، پھر قرض کے بوجھ تلے لوگ دب جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم لوگ کیس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ معاملہ رک سکے۔ انشاءاللہ شہر کے 200 مقامات پر کارنر میٹنگ بھی کی جائے گی، اس کے لیے 4 گروپ تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ 200 مقامات پر انشاءاللہ اس سلسلے میں کارنر میٹنگ ہوگی، اور انہی عنوانات پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف جماعتوں تنظیموں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے انتظام سے چھوٹے چھوٹے جلسے کروائیں، اپنے بینر تلے کروائیں۔ جو سیاسی حضرات ہیں وہ ہورڈنگ آویزہ کریں، بغیر تصویر کے، بغیر کسی فوٹو کے، اپنی اپیل کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ وہ اس کو آویزہ کریں، تاکہ یہ بات دور تک پہنچے اور لوگوں تک یہ پیغام جا سکے۔ سرکردہ ذمہ داران اور حاضرین مجلس کے ذریعے رکھی گئی تجاویز پر عمل پیرا ہو کر جلد از جلد ہمارے شہر مالیگاؤں سے ان برائیوں کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ مزید خبروں کے لیے نشاط نیوز چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔